بڑی اہم بات کی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ہمارے سننے والوں کو پریکٹیکل اپروچ کے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ لسٹ ڈاؤن کرو، جو فالتو چیزیں اس کو نکالو جو بہت زیادہ وقت آپ کا کنزیوم کرتی ہے. تو یہی اگر جو یونیورسٹی کا بچہ ہے یا جو ہاؤس جاب پہ ہے اس وقت ڈاکٹر، وہ مجھے یہی کہتے ہیں جب میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، تو مجھے کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو وہ کیسے اس کو مینٹین کرے اس لیجر بک کو، جس میں وہ ٹک کر پہلے لکھے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے کرنی نہیں چاہیے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بہت کم کرنی چاہیے. تو اس کا بیسٹ ایک کمبینیشن کچھ سجیسٹ کریں کہ پریکٹیکل اپروچ کے لحاظ سے. ایک تو آپ نے بات کہہ دی، لیکن وہ کریں کیسے، فرام ویئر ٹو اسٹارٹ، اور پھر اس میں سے کیا کمبینیشن وہ. اب چونکہ آپ نے میڈیسن کی مثال دی ہے تو میں اس سے پھر اسٹارٹ کر لیتے ہیں. MBBS سے میرا بیٹے نے بھی الحمدللہ میں MBBS کیا، تو وہ اس کو کافی تکلیف ہوئی. وہ A لیول سے گیا تھا. A لیول میں سوچنا پڑتا ہے تو اس کو نا بہت پینفل ہوا، کیونکہ وہ 5 سالوں میں میمورائزیشن تھی. اچھا. اور ظلم یہ ہے کہ اس پاکستان کی مشہور ترین میڈیکل کالج کے اندر، یعنی جب اس کی گریجویشن ہو رہی تھی نا، تو اس نے کہا بابا میرا دل ہی نہیں کر رہا وہاں جانے کو. میں نے کہا کیوں نہیں؟ بابا ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں، وہ کوئی ٹیچر ہی نہیں جانتا. یعنی جب 300 کی کلاس پڑھے گی تو اس میں ٹیچر کیسے جانے گا؟ وہ آتا ہے اور سلائڈنگ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ ایک ٹیچر اپنے بچوں کو جانتا ہی نہ ہو. اس لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ دیز یونیورسٹیز ڈیزرو اے ٹریٹمنٹ ایکچولی. بالکل ایسے ہی. ہاں جی، وہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے ٹیچر. تو علم کا تعلق تو صحبت کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق معرفت، صحبت اور ایک انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. ہماری استاد ہیں ہائیڈی نیک، وہ کہتی ہے آل کانٹینٹ از اے کموڈٹی. جتنا بھی یونیورسٹی کا کانٹینٹ ہے کموڈٹی ہو گیا. کموڈٹی کس کو کہتے ہیں؟ عام ہو گیا. جیسے آٹا عام ہے نا، کتوں بھی لے لو. کہتے ہیں ارے پڑھانے کا طریقہ، محبت اور پڑھائی اور ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ نہیں ہوگا نا، یہ آٹا ہے تمہارا. اور آٹے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ آٹے کی پریمیم پرائز لے سکتے ہیں آپ کے مارکیٹ میں 300 کلو مل رہا، آپ 1000 بیچ سکتے ہیں؟ آپ کموڈیٹائزڈ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں MBBS والوں سے، انجینئرنگ والوں سے، ارے بھائی سب سے پہلے تو یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یونیک بنایا ہے اور میں نے اس علم کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور اس علم کے ذریعے خدا کی معرفت لینی ہے، اور یہ میرا امتحان ہے. اس علم کے ذریعے سے میں نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے. تو یسر بھائی یہ بھی ہمیں امریکی سے سیکھنا پڑ گیا. ہمارا ایک استاد ہے ٹم کلائڈسڈیل، وہ کہتا ہے کہ ارے، میں اردو میں کر دیتا ہوں ترجمہ، ارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے بچے 2 اہم چیزیں بھول گئے. نمبر 1 میں کون ہوں، نمبر 2 مجھے اس خدا تعالیٰ نے کیا پوٹینشیل صلاحیت دی کہ میں پوری دنیا کو بدل کے رکھ دوں. میرے اسکول کالج ٹیچر نے یہ نہیں بتایا. اس کا اول و آخر فکر کیا ہے؟ روٹی، پٹھے. یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ آخر پٹھے کے الفاظ کے علاوہ اس کو کہتا ہے مائی اکنامک سروائیول. تو سب سے پہلے تو نیت، جیسے آپ یہ نیت کریں گے نا کہ میں نے میننگ فل پرپزفل کنٹریبیوشن دینا ہے، تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹریگر کریں گے. آپ کلاس میں جو جائیں گے نا تو آپ پہلے پوچھ لیں گے کہ اگلے سیمسٹر میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں، اور آپ کون سی چیزیں اپلائیڈ کہاں سے ہیں، اپلائیڈ پرسپیکٹو لیں گے. آپ اس شعبے کے جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ان سے دوستی لگائیں گے، ان سے ملیں گے جو پرانے ڈاکٹرز ہیں کہ سر مجھے گائیڈ کریں، میں یہ سبجیکٹ پڑھ رہا ہوں، میں کیسے پڑھوں کہ میں پرابلم سالور بن جاؤں. اس کے علاوہ اس شعبے کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اس شعبے کے یوٹیوب لیکچرز ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے بیٹوں نے الحمدللہ وہ چیزیں لے لیں اور کانسیپچولی پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ ہو سکتا ہے اس میں آپ کی پوزیشن نہ آئے، ہو سکتا آ جائے، ہو سکتا نہ آئے، تو یا اللہ نے ہر ایک کو مزاج دیا ہے. تو آپ پوزیشنز کی پرواہ نہ کریں، آپ نالج کی پرواہ کریں، پرابلم سالونگ کی پرواہ کریں، اور اس کے اندر خدا کی معرفت کی پرواہ کریں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت آپ کے ساتھ آئے گی. اور آپ جب میننگ ہے ہر چیز کو نا پھر اسکیچ بنا کر یاد کریں. ہم کہتے ہیں آپ اسکیچ بنا لیں، اس سے ہماری میموری کی ری ٹیک بڑھ جاتی ہے. اور آپ مل کے پڑھ لیں، بیچ بیچ میں وقفے کے ساتھ مل لیں، آپ نے سینئر سے مل لیں اور اساتذہ سے سلام دعا کر لیں، پریکٹسنگ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں.
تو اس طرح جو ہے نا جب آپ کو پتہ اور پھر پرابلم سالور بننا شروع ہو جائے, اور جب بھی موقع ملے والنٹیئر کریں, جب بھی موقع ملے کسی بیمار کی, کسی ایکسپرٹ کی کہ زیر سایہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس طرح دوسرے تیسرے سال میں ہی ان شاء اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کر دیں گے, اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. جیسے انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جو ہے نا روک ہی نہیں سکے گی. یعنی آپ کے لیے ایسے راستے کھلیں گے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے راستے کھول دیں گے. تو خلاصہ یہ ہے, ایسے انجینئرنگ کے بچوں کو, بزنس کے بچوں کو, سوشل سائنس کے بچوں کو کہتے ہیں, اگر آپ نے 40 کورس پڑھنے ہیں نا 4 سالوں میں, تو ہر کورس میں سے 80 اسکل سیکھنی ہے اپنے 4 سالوں میں. آپ نیت کرو کہ میں نے 80 اسکل سیکھنی ہے. آپ نے فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ پڑھ لی ہے نا, تو اس اکاؤنٹنگ کے بعد آپ ایک چھوٹی کمپنی کی اکاؤنٹنگ کر سکتے ہو. آپ اس کے لیے الٹے سیدھے ہو جاؤ. آپ رٹا نہ لگاؤ, آپ کیا ٹیچر نہیں سمجھا رہا تو شکایت بھی نہیں زیادہ کرنی. کیا کرو گے شکایت کر کے؟ آپ کیا کرو, اپنے رشتہ داروں میں نیٹ ورک میں تلاش کرو. کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو, کوئی ACCA ہو, کوئی دوست کا دوست ہو, اس کو کوئی کے ساتھ ذرا مجھے اس ویکنڈ کے اوپر میں فارغ ہوں, 5-6 ویکنڈز آپ کے ساتھ گزار سکتا ہوں. آپ مارکیٹنگ کا کورس پڑھ رہے ہو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, تو جناب آپ اپنے برڈ ان ہینڈ میں تلاش کرو. دوست بنانا سیکھو, آپ سلام کرنا سیکھو, لوگوں کا خیریت پوچھنا سیکھو, اور جتنے بھی اور اس میں نیت یہ نہ کرو کہ میں خود غرضی والا ہوں. یہ نیت کریں تیسر بھائی کہ میں دینے والا ہوں. Sir, how can I help you? Sir, I am learning digital marketing nowadays. I can volunteer for 15 hours this month, sir. Can I be help to you? تو آپ اسٹیٹ پڑھ رہے ہیں نا, آپ اسٹیٹ پڑھ رہے ہیں, ٹیچر سے پوچھیں سر یہ بتائیے کہ یہ اس کی سر اپلیکیشن کہاں ہوگی, کہاں پرابلم سالونگ ہو سکتی ہے. آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, دی ایپلیکیشن, ایک ویب سائٹ ہے byju.com, آپ وہاں چلے جائیں, اس کو کہیں گے یار یہ نیوٹنز لا کہاں استعمال ہوتا ہے, اس سے میں کون سا پرابلم حل کر سکتا ہوں, یہ جو ہائیڈرولکس کا جو فارمولہ ہے نا, اس سے میں کون سے پرابلم حل کر سکتا ہوں. آپ وہ پوچھ لیں. آپ نے وہ اس ماڈل میں جانا نہیں ہے. آپ کو اللہ کے بندو ڈگریاں نہیں چاہیے. اگر شادی کے لیے چاہیے تو چلو کچھ کر لو یار, ویسے وہ بھی زمانہ آنے والا ہے. ابھی IBA کے ایک پیرنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا, سنا دو کہانی. اس نے کہا جی کہ ہماری بچی نے 40-35 لاکھ والا ڈگری کر لی ہے, اور ایکو میتھ, اور جناب ہماری بچی کی رشتے نہیں مل رہے. رشتوں کا مسئلہ ہے, بیٹیاں زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں, ہر یونیورسٹی میں جائیں 55-60% بیٹیاں ہیں. بالکل. اور جو بچے ہیں لاپرواہ بھی ہیں, سست بھی ہیں, اور ان کے انتقال ہونے کی شرح بھی زیادہ ہے, کیونکہ ایڈونچر کرتے ہیں نا, یہ موٹر سائیکلوں پر 1 ویلنگ بھی انہوں نے کرنی ہے, اور باہر کے ملکوں بھی انہوں نے جانا ہے, کشتیوں میں بھی بیٹھ کے یورپ جانا ہے انہوں نے. تو تو اب جناب اب ہم یہ بھی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو وہاں پر ان کا ایک بچہ ہے, اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. اس بچے نے نا ڈراپ آؤٹ ہے, ایک Tier 3 یونیورسٹی کے. یہ Tier 1 کی بچی ہے, Tier 2, 3. Tier 3 کس کو کہتے ہیں, مطلب وہاں گئے وہ ڈراپ آؤٹ ہے. آپ ذرا مل لیں, ہمیں نا کچھ خوبیاں نظر آئی ہیں. اچھا جی. تو میں نے ان سے ملا, تو میں نے کہا بیٹا آپ کا تعارف کرائی. اس نے کہا سر میں الحمدللہ خاکسار ہوں. اس کی گفتگو میں عاجزی تھی, اور بیچ میں انگلش بھی تھی, داڑھی رکھی ہوئی تھی, اور اس کے آنکھوں میں حیا بھی تھی. اس نے کہا سر میں نے تو آپ کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں, الحمدللہ میرا نا اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیا. میں 6 سیمسٹر میں تھا, اور یہ پروگرامنگ پڑھا رہے تھے, کوئی پتہ نہیں تھا کہاں استعمال ہونی. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور فیس بک پر ویڈیو بھی ایک چلی, جس میں نا یہ پرانی پائپیں ہوتی ہیں نا بیتھ روم فٹنگس کی, وہ اس کی پائپیں لے کر کسی نے اس کے اوپر لگا کر نا ایک لیمپ بنایا ہوا تھا. میں اپنے دوست تابش کو کہا کہ یار وہ بھی CS کا, کمپیوٹر سائنس کا بچہ, یار انج نہیں بن سکتا ادھر نال دا. انہوں نے کہا یار بنا لیتے ہیں. پائپیں لیں, پینٹ کیا, انہوں نے تصویر فیس بک پہ لگا دی, اور وہ بک گئی. 1500 کی چیز بک گئی. ان کا واؤ یار اور بناتے. اب انہوں نے دماغ استعمال کرنا شروع کیا, اور وہ کرتے کرتے نا ایک مشہور صاحب ہیں کراچی میں, یہ ان تک پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ سر آپ یہ لیمپ ڈیزائن والا نا, آپ جہاں سے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, ہم اس کارنر کو سجا دیتے. انہوں نے کہا اچھا, ان کا صحیح کرنا ہے یار. ان کا سر سارا خرچہ ہمارا ہوگا. انہوں نے کیا, ان کو اتنا پسند آیا, انہوں نے پوڈ کاسٹ کر دی. آج جب پوڈ کاسٹ کی ہوگی تو پھر کیا ہوا ہوگا, جنریٹ ہو گیا بزنس. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں یہ چاہیے. ان کا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں سیٹ اپ. ان کا پھر تابش نے کہا یار ہم خود تو نہیں بنا سکتے, ہم آؤٹ سورس کر دیتے. انہوں نے آؤٹ سورس کیا. تو جب 8واں پروجیکٹ مکمل ہوا نا, تو تابش نے ساتھ کو کہا کہ یار الحمدللہ میں نے سیکھ لیا ان کے پاس کھڑے ہو کر, وی کین ڈو آور اون.
ان کے پاس کوئی 40-50 ملازم ہیں. چند ہفتے پہلے میرے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں, اور 50 ملازم ہیں, اور وہ دبئی, سعودی عرب میں آرڈرز آ رہے ہیں, کراچی میں آرڈرز آ رہے ہیں انٹیریئر ڈیکوریشن کے. اور جناب کہنے لگے سر وہ ہمارا 3 سال ضائع ہو گئے سر ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا انگلش کہاں سے سیکھی؟ سر ایک کلب ہے, ایک کلب ہے جہاں پہ ہم انگلش کی نا پریکٹس کرتے ہیں, اور وہ لمز اور آئی بی کے قریب ہی انگلش بھی بول رہا تھا. اس کے بس بندے ہیں, گاڑیاں ہیں, آؤٹ سورسنگ ہے. ابھی مجھے ایک بڑے ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے کا موقع ملا, بڑے چائنیز, تو اس کا کہتے سر یہ ہم نے بنایا ہے. وہ بچہ جو ٹیئر 3 یونیورسٹی کا ہے, جس کی ڈگری مکمل نہیں ہوئی, اس کا رشتہ آئی بی اے کی بچی سے ہوتا ہے. ہاں جی, ہم اس کی شادی پر بھی جاتے ہیں, اللہ ان کو بیٹی عطا فرمائے, اللہ ان کو عافیت دے. تو یہ چینج آ رہی ہے, آ چکی ہے. تو ہمارے بچوں کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی آپ کس مصروفیت کی بات کر رہے ہو یار, آپ ادھر آؤ نا ذرا. آپ نے جناب اپنے آپ کو کس دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی, آپ کو یہ سوال کرنا ہے کہ مجھے اکاؤنٹنگ پڑھا رہے ہیں تو بتائیے اس کے ریلیونس کیا ہے, مجھے میتھس کام پڑھا رہے ہیں تو بتائیے اس کی ریلیونس کیا ہے. ہمارا فوٹوگرافر آ گیا ایک دن جناب, 5 جماعت پڑھا ہوا ہے آئی بی اے کراچی میں, راشد جو ہے نا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے موقع دیں میں آپ کی کلاس میں گیسٹ اسپیکر بن جاؤں. میں نے کہا شاباش. یعنی 5ویں جماعت پڑھے ہوئے بندے میں یہ جرت کہاں سے آئی؟ یہ عمل سے آتی ہے. راشد نے کہا کہ سر آج سے 30 سال پہلے میں سائیکل پہ آیا کرتا تھا سر, میں نے ایک چیز سیکھی, سلام کرنا, مسکرانا اور کام صحیح کرنا. میں نا جب بھی یہاں پہ گریجویشن ہوتی ہے نا, میں بچوں کو روک کر کہتا ہوں اسمائل بشیر. جب بشیر کہتے ہیں تو منہ کھلتا ہے, تو میں تصویر کھینچتا ہوں, وہ مجھے یاد رکھتے ہیں, اور پھر میں بھاگ کر ان کو بہترین تصویریں دیتا ہوں. اور جب ان بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے ہی بلاتے ہیں. اور اب میری 3 دکانیں ہیں, میری کتنی گاڑیاں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر ٹیکس ریٹرن جمع کرانا سکھانا ہونا تو مجھ سے رابطہ کرائیں, میں آئی بی اے کے بچوں کو سکھاؤں گا. تو یہ جو انقلاب ہے نا, یہ آ چکا ہے, آ رہا ہے. ہاں جی, تو یونیورسٹیوں کو یہ سمجھنا ہے, اسکول کو بھی یہ سمجھنا ہے.